بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قیمہ والے پراٹھے بنائیں گے۔ قیمہ بھرا ہوگا اور اس کے ساتھ ایسے زبردست سے فلیورز بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اس لیے فل ویڈیو واچ کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم نے قیمہ والا سالن لینا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہو کہ ایک دن آپ قیمہ بنائیں، اس سے اگلے دن آپ اس کے پراٹھے بنا سکتے ہیں۔ جب اس کا پراٹھا بنایا جاتا ہے تو اس میں اسپائسز تھوڑے زیادہ ڈالے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں نمک شامل کریں گے۔ سالن چونکہ آلو قیمہ کا تھا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیا تاکہ یہ بہترین ٹیکسچر بن جائے۔ اب اس میں پودینہ، سبز دھنیا اور سبز مرچ شامل کروں گی۔ اگر آپ چاہیں تو سبز مرچ کو ریپلیس کر سکتے ہیں سرخ مرچ پاؤڈر سے یا دڑا مرچ سے۔ تو اس کے بعد اب ہم نے پیڑا لینا ہے، ایک بڑا سا قدرے بڑے سائز کا جو عام روٹی کا لیا جاتا ہے، اور اس میں ہم نے 2 حصے کیے، تو ایک حصے کو تھوڑا سا چھوٹا رکھا اور ایک حصے کو بڑا رکھا، یہ آپ کو میں پھر بتاتی ہوں۔ تو اب ہم نے ان کو خشکا لگا کر ان کو ہم نے اچھے طریقے سے فولڈ کر کے راؤنڈ شیپ دے لینی ہے۔ اور آٹا آپ نے وہ استعمال کرنا ہے جو آپ عام روٹی کے لیے گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس چکی کا آٹا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک فوڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور ساتھ ہی ہم نے حسب ضرورت خشکا لگا کر ان روٹیوں کو ہم نے آدھا آدھا بیل لینا ہے۔ اور ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ایک سائز ہم نے روٹی جو چھوٹی لی تھی اس کو ہم نے الگ رکھنا ہے۔ دوسرے سائز روٹی کو بھی جب میں نے بیل لیا درمیانے سائز کا، فل ہم نے روٹی کی فارم میں ابھی نہیں بیلنا۔ پھر فائنل ہم نے تھوڑا سا خشکا لگا کر روٹی رکھنی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے گھی لگانا ہے۔ یہ آدھی چمچ گھی ہوگا تو روٹی اندر سے بھی بہت اچھی کرسپی اور ٹیسٹی بنے گی۔ اب ہم نے قیمے کو حسب ضرورت اوپر پھیلا لینا ہے۔ میں نے 1 چمچ بھر کر قیمہ شامل کیا تھا۔ قیمہ شامل کرنے کے بعد آپ اس میں جو اسپائسز ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں۔ چونکہ فوڈی شائن سمپل اور ایزی ریسیپیز شیئر کرتا ہے اس لیے میں آپ کو یہاں سمپل انگریڈینٹ ہی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے میں اس میں یہ پودینہ شامل کر رہی ہوں۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے اور کھانے میں بہترین فلیور بھی لاتا ہے، اور اسی طرح سبز دھنیا، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ اور یہ سبز مرچ کافی تیکھی تھی اس لیے چمچ کے استعمال سے میں نے اس کو پھیلا دیا۔ آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس پراٹھے کو دہی کے ساتھ سرو نہیں کرنا تو یہاں آپ تھوڑا سا لیموں بھی نچوڑ سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح سیٹنگ کرنے کے بعد دوسرا پارٹ ہم نے اوپر لگا کر اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے جوڑ لینا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے پیڑے کا چھوٹا حصہ لیا تھا وہ ہم نے اوپری حصے پر لگانا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، ہمارے پراٹھے کی اوپر والی سائڈ زیادہ کرسپی بنے گی۔ اور ہم نے پراٹھے کے کناروں کو ہر طرف سے اچھے طریقے سے جوڑ لینا ہے تاکہ پراٹھا کھل نہ جائے۔ پھر پری ہیٹ کیے ہوئے توے پر ہلکا سا گھی لگا کر اوپر ہم نے پراٹھا ڈال دینا ہے، اور چولہے کی آنچ ہم نے میڈیم کر دینی ہے۔ تیز آنچ پر پراٹھا جل سکتا ہے۔ اب ہم نے احتیاط کے ساتھ پراٹھے کی سائڈ چینج کر دینی ہے۔ جب پراٹھے کی سائڈ چینج ہوگی اس کو 1-2 دفعہ ہلانے کے بعد چمچ بھر کے گھی کا ہم نے پراٹھے کے نیچے والی سائڈ پر ڈال دینا ہے، اور پراٹھے کو ہم نے چمٹے کی مدد سے آہستہ آہستہ گھمانا شروع کرنا ہے۔ اس طرح پراٹھا گھمانے سے بہت اچھے پھول آتے ہیں اور بہت ہی زبردست سی شکل آتی ہے پراٹھے کی۔ جب ایک طرف سے پک جائے تو ہم نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے، دونوں اطراف سے پراٹھا اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا پراٹھا کتنا زبردست ماشاءاللہ بنا۔ اسی طرح میں نے اسی طریقے سے دوسرا پراٹھا بھی بنا لیا۔ قیمہ بھرے پراٹھے کا مزہ تو تب ہوتا ہے جب اس کو گرما گرم سرو کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو فوراً سے سرو کریں، اور آپ اس کی کرسپینس یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اوپر والی جو پارٹ ہوتا ہے پراٹھے کا اس کو چھوٹا حصہ دیا تھا تاکہ وہ زیادہ کرسپی ہو۔ تو آپ اس کو چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ، مائونیز کے ساتھ جس طرح چاہے سرو کریں، اور اس کے ساتھ چائے کا کپ ہو تو پراٹھے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ قیمہ والے پراٹھوں کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو ضرور فالو کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو ہیلدی کھانے کھلائیے گا، اور آپ اس طرح کی مزید روٹیوں کے لیے، جو کی روٹی کے لیے، مکئی کی روٹی کے لیے اور دیگر ایزی ریسیپیز کے لیے فوڈی شائن کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ مند محسوس ہوں گی، اور جاتے جاتے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔